وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مسلمانوں کے ہاں جب کوئی اولاد ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی، تو بڑھیا ایمان والے ہوں، کمزور ایمان والے ہوں، بڑھیا دینداری ہو، دینداری میں کمزوری ہو، صدیاں گزر گئی ہیں، ایک عمل کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں، بچے کے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ ایمان بڑھیا ہے، دینداری ہے، دینداری نہیں بھی ہے، کمزور ایمان والا ہے، لیکن اس عمل کا اہتمام بہت ہے۔ خود نہیں بھی دے پاتا تب بھی کسی کو بلوا کر اذان ضرور دلواتا ہے۔ تاخیر ہو جائے تو پریشانی بھی اس کے چہرے پہ واضح ہوتی ہے کہ اب تک اذان نہیں ہوئی۔ وہ معصوم سا شعور، وہ معصوم سا بچہ، اس کا معصوم سا شعور، اس کے کانوں میں ایک سبق یاد کرایا جا رہا، پیغام دیا جا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ معصوم سے بچے کے کان میں یہ جملہ کہا جا رہا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس معصوم بچے کے کان میں پیغام کیا دیا جا رہا؟ اگر تو زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد، یہ کامیاب زندگی کی عمارت نماز کی بنیاد پہ کھڑی ہو سکتی ہے، ورنہ کامیابی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ سبق دیا جا رہا، اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تیری زندگی اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بنیاد، اس زندگی کی بنیاد نماز پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے بغیر تیری زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اذان اقامت میں کسی حکم کی ہدایت نہیں، توحید ہے، رسالت ہے، جس حکم کی تلقین ہے وہ ایک حکم ہے، وہ نماز کا فریضہ ہے۔ اللہ اکبر میں توحید ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے، ایمان کی بنیاد ہے، لیکن پورے اسلامی فرائض میں جس فریضے کی تاکید ہے، جس کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ فریضہ نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ابھی بچہ 7 سال کا ہی ہوا تو ہدایت ملی ہے، اسے نماز کی عادت ڈالو، 10 سال پہ نہ پڑھنے پہ سزا دو۔ فرض کوئی نہیں ہوئی نماز، بالغ کوئی نہیں ہوا، فرض کوئی نہیں ہوئی، بالغ کوئی نہیں ہوا۔ اس فریضے کا اہتمام اس قدر کہ ابھی چند منٹ ہی ہوئی ہیں دنیا میں آئے ہوئی ہے، گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اسے دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور اسے پیغام دیا جا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ابھی اس کا بچپنا ختم ہی کہاں ہوا کہ 7 سال میں کہا جا رہا اسے عادت ڈالو نماز کی۔ ابھی بلوغت تک پہنچا ہی کہاں ہے، تنبیہ کے طور پہ سزا کی ہدایت ہے۔
جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جس پر مسلمان کی کامیابی کا پھل آ سکتا ہے، اس کی بنیاد ہے ہی نماز سے۔ اسی میں یہ تاثیر ہے، اسی میں تاثیر ہے کہ اس کی شخصیت میں گندگی نہ رہے، اس کی شخصیت میں گندگی نہ آئے، فساد نہ آئے، تخریب نہ آئے۔ اس نماز میں یہ صلاحیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس میں شائستگی آئے، اس میں حیا آئے، اس میں نیکی آئے، کیونکہ نماز کے ساتھ برائی بے حیائی، بدی، نماز کے ساتھ جوڑ کوئی نہیں اس کا۔ تو نماز کی عظمت، اہمیت اتنی ہے، کیونکہ فلاح کی عمارت کھڑی ہی اس پہ ہوتی ہے۔ کوئی نمازی نہ ہو اور کامیاب کہلائے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمازی نہ ہو اور کامیاب ہو جائے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کی کامیابی اس کے بغیر ہے ہی کوئی۔ کافر کی کامیابی اور، اس لیے کہ اس کی زندگی صرف دنیا تک ہے، اس کی منزل یہی ہے، اس کی کامیابی کا راستہ بھی اور، مسلمان کی کامیابی بھی اور، اس کا راستہ بھی اور۔ بغیر نماز کوئی باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہے تو مسلمان بیٹا تو نہیں کامیاب ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ماں اپنی بیٹی کی زندگی کامیاب دیکھنا چاہے، مسلمان کی تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی تاجر، کوئی زارع، کوئی کاشتکار، کوئی افسر، کوئی صاحب منصب بغیر نماز کے کامیاب زندگی گزارنا چاہے، کافر کی زندگی تو کامیاب ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا، کہا میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز، سب سے زیادہ شان والی چیز نماز ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ اس اور بھی اللہ کے مخلوق کے حق ضائع کرے گا، اس کا اہتمام کرو۔ بن نمازی کے کون سا آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کون سا عہدے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون سی امانت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہ خالق کا حق خالق کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ مخلوق کا، خائن ہوگا۔ بن نماز کے مسلمان کی زندگی کامیاب کوئی نہیں۔ تو بچپن سے معصوم سے شعور میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے نا، اس نے ہندوؤں والا، عیسائیوں والا، بت پرست والا، آگ پرستی والا، اس نے کافروں والا کام کیا، مسلمان والا کام نہیں کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کا یہ عمل کافر کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ تو مسلمان کے ہاں یہ یقین پختہ ہو چلا تھا کہ بغیر نماز کے فلاح کوئی نہیں، کامیابی کوئی نہیں، اللہ کے ہاں زندگی کامیاب کوئی نہیں۔ تو مسلمان سوسائٹی اور معاشرے میں نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا۔ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام کا نام لیا کرتے تھے، اندر کفر رکھا کرتے تھے،
اس پاکیزہ ماحول میں ان کے لیے بھی نماز چھوڑنا مشکل ہو گئی تھی. اگر وہ نماز چھوڑتے تو واضح ہوتا کہ یہ مسلمان کوئی نہیں. اس معاشرے میں اسلام کی اس عبادت کا، اس فریضے کا اہتمام اتنا تھا کہ علامت تھی کہ نماز صرف وہ چھوڑے گا جو مسلمان نہیں. اس سوسائٹی میں نماز کا اہتمام، اس کی عظمت، اہمیت اتنی تھی کہ علامت تھی کفر اور اسلام کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا چھوڑنا یہ فرق کی چیز تھی. تو مسلمانوں کے ہاں یہ نماز اس کی کامیاب زندگی کی بنیاد ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہی فریضہ ہے جو اس کی پوری زندگی میں شائستگی لے کے آتا ہے، صلاح لے کے آتا ہے، خوبصورتی لے کے آتا ہے. یہی فریضہ ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں شخص نماز پڑھنے آیا اور چپل چوری کر کے چلا گیا، چور ہے، نمازی نے چوری کر لی. حضرت فرمانے لگے بیٹے ایسا نہیں کہتے، نمازی چوری نہیں کر سکتا. ہاں کوئی بہروپیہ تھا، چور تھا، نمازی کے لبادے میں آیا، چوری کر کے چلا گیا. چور تھا، نمازی نہیں تھا. نمازی کا اور چوری سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور سود خوری سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور حرام کھانے سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور بے حیائی اور فحاشی سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور خیانت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور جھوٹ کی عادت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی اور غیبت سے کیا جوڑ ہے؟ نمازی ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہو، پھر گندگی بھی یہ ساتھ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بے نمازی کا تو عالم کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑا ہے جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا. بڑا دل گردہ ہے آج کے باپ کا، آج کی ماں کا، آج کے مرد کا بڑا دل گردہ ہے. اولاد آگ کی طرف دوڑے جا رہی ہے اور اس کے پیشانی پہ بل کوئی نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، بڑا دل گردہ ہے. دوڑی جا رہی اس کی اولاد اس آگ میں. نہ اس کے تعلیمی ادارے میں نماز کا رواج ہے، نہ اس کے دفتر میں نماز کا رواج ہے، نہ اس کے گھروں میں فجر کے نماز کا رواج ہے، نہ اسی خوشیوں میں نماز رہی ہے، نہ اس کے سفر میں نماز رہی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑا ہے جہنم میں؟ کہنے لگا نماز نہیں پڑھتا تھا. بڑا دل گردہ ہے. فما اصبرهم علی النار. بڑی ہمت ہے بھائی. ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندو مسلم فسادات ہوئے تو ایک بچی اپنی جان بتاتی ہوئی رات کی تاریکی میں ایک مسجد میں، چھوٹی سی کچی سی مسجد تھی، ایک ہی وہاں خادم تھا، وہاں جا پہنچی اپنی جان کی پناہ لینے کے لیے. چھوٹی سی جگہ تھی، تنہائی تھی، تاریکی تھی. تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے، اس نے ایک چراغ جلایا ہوا ہے. مجھے دور بٹھا دیا. وہ حال ایک ہی تھا، لیکن خود چراغ کے بار بیٹھ گیا اور انگلی قریب کرتا ہے پھر پیچھے کرتا ہے. رات میں یہ عمل اس کا کئی بار ہوتا رہا. صبح کی روشنی پھوٹنے لگی. اس نے کہا چل چلی جا، نمازی آنے والے ہیں، اب باہر فساد کا سلسلہ بھی ختم ہوا ہے، گھر چلی جا. تو بچی کہنے لگی ہاں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ رات بھر تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم چلو. اس نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ رات میں کئی مرتبہ مجھ پر شیطانیت مسلط ہوئی، میرے نفس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. تنہائی ہے، تاریکی ہے، لاوارث بچی ہے، گندگی کر سکتا ہے تو اس سے کون پوچھے گا، کون اس کی آواز سنے گا. کئی مرتبہ یہ گندگی کا خیال آیا.
ہر بار میں اپنے نفس کو سمجھاتا، انگلی کو آگ کے قریب کرتا، سمجھاتا دنیا کی آگ تجھے برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہے؟ دنیا کی آگ تجھے برداشت کوئی نہیں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ کیا باپ ہے بھائی، کیا ماں ہے، آج اولاد کو دنیا کی آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، جہنم کی آگ میں خود دھکیل رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کیا اللہ کا کلام نہیں ہے، سچا نہیں ہے، کہنے والا مولا سچا نہیں ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، التی تطلع الافئدہ، جو جسموں تک نہیں دلوں تک جا پہنچے گی۔ ایندھن کون بن رہا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بڑا دل گردہ ہے، فما اصبرہم علی النار، آگ پہ صبر کر لیں گے۔ فویل للمصلی، بے نمازیوں کا حال تو یہ ہے، لیکن قرآن تو اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جمعہ پڑھ لی، 4 پڑھ لی، فجر کوئی نہیں پڑھی، مصیبت میں پڑھ لی، خوشی میں کوئی نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی، سفر میں کوئی نہیں پڑھی، فاروغت میں پڑھ لی، مصروفیت میں کوئی نہیں پڑھی، طبیعت چاہی تو پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی۔ فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ جی میں آیا تو پڑھ لی، طبیعت نہ چاہی تو چھوڑ دی، گھر میں پڑھ لی، اسکول میں کوئی نہیں، کالج میں کوئی نہیں، یونیورسٹی میں کوئی نہیں، دفتر میں کوئی نہیں، بازار میں کوئی نہیں، دوران سفر کوئی نہیں، کیسا مسلمان ہے؟ بن نماز کے اسلام کوئی نہیں، بن نماز کے مسلمان کوئی نہیں۔ اس لیے ترمیم آ گئی، معافی نہیں آئی، ترمیم آ گئی، معافی نہیں آئی، سہولت آ گئی، معافی کوئی نہیں۔ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ جاؤ، اشاروں سے پڑھ لو، پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر لو، ارے سفر میں ہو 17 کے بجائے 2 اور 3 پڑھ لو، 12 کے بجائے صرف 2 پڑھ لو، 8 کے بجائے صرف 2 پڑھ لو، لیکن نماز ہے، بغیر نماز کے اسلام کوئی نہیں۔ نماز پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، نماز پڑھو گے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، نماز پڑھو گے یہ پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، ورنہ فرق مٹ جائے گا کہ یہ ساری سفر میں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ سارے دفتر میں بیٹھے مسلمان ہیں یا غیر ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جب طبیعت چاہیے پڑھ لی، ہلاکت ہے۔ نماز کسی حال میں معاف کوئی نہیں۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا ہے، آخری دن بے ہوشی میں گزر رہے ہیں، وصیت کر دے، ضروری ہے، فرض ہے، میری نماز کا فدیہ دے دینا، تقسیم سے پہلے فدیہ دینا ضروری ہے۔ زندگی کے ایک بڑے موسم تک نمازیں چھوڑ دی، اللہ کا فضل ہوا، توبہ ہو گئی، زندگی کا رخ بدلا، پڑھنا شروع کر دو، کچھ فدیہ بھی دے دو، قضا سے پہلے مر گئے تو فدیہ تو چلتا رہے۔ بن نماز کے مسلمانی کیسی؟